براوو گروپ کی جانب سے قوم کو آزادی مبارک۔ براوو گروپ آف کمپنی کی انتظامیہ، قیادت، انتظامیہ، ملازمین کی جانب سے پوری قوم کو 78ویں یوم آزادی مبارکباد پیش کی گئی۔ یوم آزادی ہمیشہ اپنے بزرگوں کی لازوال قربانیوں، جدوجہد اور اس عزم کی یاد دلاتا ہے جس نتیجے میں ہمیں ایک آزاد وطن نصیب ہوا۔ یہ دن ہمیں اس ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم اتحاد، محنت، دیانت اور قومی جذبے کے ساتھ پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ براوو گروپ آف کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مستنصر احمد چیمہ نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں مل کر ایک مضبوط، خوشحال اور خود مختار پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ براوو گروپ زرعی شعبے سے وابستہ ایک ذمہ دار ادارے کی حیثیت سے پاکستان کی زرعی معیشت اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کی عزم ادا کرتا ہے۔ معیاری زرعی مصنوعات، جدید ٹیکنالوجی، کسانوں کی رہنمائی اور جدید زرعی طریقوں کے فروغ کے ذریعے گروپ ملک کی زرعی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ براوو گروپ کی انتظامیہ نے اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ آئیں اس یوم آزادی کے موقع پر عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے اپنے فرائض ایمانداری، محنت اور قومی جذبے کے ساتھ انجام دیں گی۔ دیکھیں، میں 14 اگست جو بیسیکلی ایک ہمارے لیے بڑا ایک قیمتی اور اہم دن ہے اس سینس میں کہ بیسیکلی ہمارے بڑوں نے اس پاکستان بنانے کے لیے دے ڈو دیئر بیسٹ فار دا کنٹریبیوشن کہ ہم ایک ایسا آزاد ملک جس میں ہم ایک آزاد سانس لے سکیں اور اپنے ایز اے مسلم ہیں تو اس لحاظ سے اپنی آزادی کے ساتھ ہم نے جو ہماری تقریبات ہیں، ہمارے مذہبی آزادی ہے اور ہمیں ایز اے مذہبی اور اس لحاظ سے ہر طرح ہمیں آزادی ہو تاکہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے 14 اگست جو ہے، اور ہم ہر سال اس کو اچھی طریقے سے ہمیں سیلیبریٹ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے اس کو۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس شعبے سے کتنے عرصے سے منسلک ہیں اور کیا کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں براوو کے نام سے؟ دیکھیں، براوو جو ہے ہمارا جو بیسیکلی اس بزنس میں ہم 1999 سے ہیں اور ہمیں آلموسٹ تقریباً مور دین 25 ایئر ہو گئے اس انڈسٹری میں، اور ہم بیسیکلی ایز اے فوڈ سیکیورٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں۔ وی آر فرسٹ لائن ایز اے فوڈ سیکیورٹی کہ جو ایک فوڈ جو آپ کے لیے ایک بیسک آپ کی لائف لائن ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ، تو نیڈ کے خوراک کے بغیر تو آپ ایک دن سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے براوو جو ہے وہ اپنی ڈو دیئر بیسٹ اور ود نیو انوویشن، اس میں خاص طور پہ جو ایز اے براوو ہماری جو ایک لیگیسی ہے وہ ہم PGR مائکرو نیوٹرینٹ فرٹیلائزر میں ہم اس میں وی آر دا لیڈنگ ان پاکستان، تو ہم اس میں اپنے بیکٹیریا اور تھرو اپنی اسپیشلائز فرٹیلائزر سے اپنی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر میں، GDP میں، ریونیوز میں اپنا بڑھانے کے ہم اپنا ڈو اور بیسٹ کر رہے ہیں براوو ایز اے گروپ آف کمپنیز۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے؟ اس میں دیکھیں، جو ہمیں ابھی کرنٹ بجٹ بھی آپ کی وہ نظر سے گزرا ہے، تو اس میں ایز اے فارمر کے لیے گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسا خاطر خواہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں کیا، فارمر کے لیے نہیں کیا جا رہا، جو اس کی ایک بیسک بیس پرائز جو ہے ایک ہر کراپ کی، جو ہماری خاص طور میں بات کروں ابھی ویٹ گزری ہے ہماری کراپ، تو اس کی ایک آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی پوری ہے، جس سے اوور آل جو ہماری اکانومی میں جو ایگریکلچر کا ایک GDP ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے آپ کو ایک فارمر کو اس کی بیس پرائز، سپورٹ پرائز تو دینی چاہیے جس سے وہ اپنی وہ ایفرٹ اور کر سکے، اور اس میں ایز اے فوڈ سیکیورٹی وہ ہماری جو ایک ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے پاکستان، اس میں تاکہ وہ ان کو ایک ملے گی سبسڈی، تو وہ اس میں زیادہ اپنا انپوٹ اور اپنی ایفرٹ زیادہ کرے گا پیداوار بڑھانے کے لیے۔ تو وہ گورنمنٹ کو اس پہ تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک جو ہماری کراپس ہیں ان کو ایک سپورٹ پرائز دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ اپنا انپوٹ اور اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اس پہ جو بیسیکلی وہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا ہے، وہ اس کا اگر دیکھا جائے تو فرام ٹاپ ٹو باٹم جو ہے اس کی آگے جو کنٹریبیوشن ہے یا اس کی ٹرانسپیرنسی، وہ اس پہ تھوڑے سے ایک سوال نشان ہے، کیونکہ ایز اے اصل ہم بات کریں اس کمیونٹی کی، ایگریکلچر انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں وہ پاس آن نہیں ہو رہا۔ جو میں نے بتایا نا آپ کی جو ہماری جو مین بڑی 4 کراپس ہیں، سب سے بڑی ویٹ ہے، پھر آپ کی رائس آئی تھی، پھر شوگر کین کارن، تو ان کی جب تک آپ پرائس ایک نہیں سیٹ کر سکیں گے جو اس کا پاس آن امپیکٹ سارے پہ آ سکے، پوری آپ کی فارمر جب تک نہیں اس پہ آئے گا تو وہ ایز اے یونیفارم اس کی وہ آپ کو گروتھ نظر نہیں آئے گی ہماری ایگریکلچر میں۔ جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے گورنمنٹ وہ پنجاب کر بھی رہی ہے، لیکن اس کا اوور آل GDP میں وہ پلس نظر نہیں آ رہا، پازیٹیو نظر نہیں آ رہی اس میں۔ اگر آپ دیکھیں اس کی جو پرسنٹیج گروتھ GDP میں اوور آل پاکستان کی ایگریکلچر کو نیگیٹو میں جا رہی ہے، جو یہ جو جس اسٹریٹجی سے گورنمنٹ پنجاب کر رہی ہے اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا رزلٹ۔ تو
اصل تو یہ ہے کہ آپ فارمر کو اس کی جو کاسٹ ہے یا اس کی جو ان پٹ اس کے لحاظ سے وہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، اس کو اس کی فصل کی پرائس نہیں ملی جو اس کو ایک اس کی جو بیسک پرائس اس کی سپورٹ پرائس کاسٹ آف پروڈکشن جو اس کو پوری کر سکے وہ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے آپ کو رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے جو اوور آل، جس کی وجہ سے ہماری اوور آل ایگریکلچر کی گروتھ بھی نہیں ہو رہی اور ریسیشن میں چلی گئی ہے. لیکن اس میں ابھی جو ہمیں ایز اے میں بات کروں ایز اے نیشن ایز اے پاکستانی کہ ہمیں ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو ابھی ہماری اوور آل سوسائٹی میں ایک سیچوریشن سی پائی جا رہی ہے پولیٹیکلی بھی اور اس سے ہٹ کے بھی. ہر آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں جو بھی اس میں لیول پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سیچوریشن نظر آ رہی، تو وہ ایز اے بڑوں کو جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا وزیر اعظم کو یا باقی جتنے بھی سی ایم ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے ملک کے لیے ایک ہمیں گول سیٹ کرنا چاہیے. اس میں سیاست سے بری نظر ہو کے ایک گول سیٹ کریں جو ہماری گروتھ کے لیے اوور آل اس میں سیاست کو ہم نہ آڑے میں لے کے ہیں. ہم اپنی پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، تو اس پہ ہمیں سب کو ایک بیٹھ کے ایک پوائنٹ پہ ہمیں کنسنسس کر کے تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے فار دا پاکستان ترقی اس کی خوشحالی کے لیے. ہم بیسیکلی ہمارا جو ایڈریس ہے وہ 33 کلومیٹر ملتان روڈ ہے اور اوریگا گروپ براوو گروپ آف کمپنیز کے نام سے ہم لاسٹ 99 سے ہم اس بزنس میں ہیں اور ہماری ویب سائٹ bravogroup.com @info.com ہے. اچھا bravogroup.com.p کے نام سے. آج ماشاءاللہ مبارک دن ہے. آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آزادی حاصل کرنے میں بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ محنت کر کے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا، اور میں اس مبارک دن کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہماری کمپنی اس معاملے میں اپنا ایگریکلچر فیلڈ میں بہت کام کر رہی ہے. ان کی ملک کی ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ملک کی پیداوار میں بڑھ چڑھ کر اس کو بڑھائیں اور اپنی کمپنی کے اچھے پروڈکٹ لائیں اور ملک کی پیداوار میں اضافہ کریں. ہمارا کسان کمزور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی فصلوں کے ریٹ اچھے نہیں مل سکے. لاسٹ 2-3 سال سے جو ہے کرائسس میں ہے. گندم کی فصل خاص طور پہ گندم کی فصل پہ کافی کرائسس آئے ہیں، ریٹ نہیں اچھا مل سکا اور کسان ڈسہارٹ ہوا ہے. اور اس کا بہتر حال یہی ہے کہ ان کی سپورٹ کی جائے اور بہتر سے بہتر فصل اگائی جائے. ان کی سپورٹ میکسیمم جتنی بھی ہو سکے. کسان ان پڑھ ہے، وہ اس فائدہ بھی نہیں پورا اٹھا سکتا، اس کو اتنا شعور بھی نہیں ہے قرضہ کیسے حاصل کرنا ہے. یہ بھی ہمارے اویئرنیس پوری چاہیے، ٹیم کو فیلڈ ٹیم کو چاہیے اویئرنیس پوری دے، اور جا کے گھر گھر جا کے ذمہ داروں کو ملنے کے بعد ہی ان کو اویئرنیس آئے گی اور پھر یہ گورنمنٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. بالکل قانون سازی ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے پہلے ہی کافی بین کر دیے ہیں جو پروڈکٹ ہیں نقصان دیتے ہیں. زہر آگے فصلوں میں لوگ انسان کی مطلب انسان سرایت کر جاتے ہیں فصلوں میں، وہ آگے انسانی جسم میں جاتے ہیں. گورنمنٹ نے کافی بین کر دیے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. آج کل چاول کی فصل ہے، اس کی میں بھی کافی گورنمنٹ محنت کر رہی ہے کہ ان میں اچھے مطلب آرگینک دوائیاں استعمال کی جائیں، نہ کہ دوسرے زہر استعمال کریں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. یہ اچھی کمپنی کے پاس جائیں جن کے پروڈکٹ اچھے ہیں، ان کو پاس جائیں اور جا کے گائیڈ لائن لیں ان سے. کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو فیلڈ میں گائیڈ لائن بھی دیتی ہیں. ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ دار کے پاس اور جا کے ان کو تھوڑا سا بتائیں تاکہ وہ اچھا استعمال اپنی فصلوں کے لیے اچھی ادویات کا استعمال کر سکیں. ہماری فوج نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، ملک کا نام روشن کیا، اور مزید بھی ہم دعا گو ہیں کہ ہماری فوج ملک کی حفاظت کرے اور اپنی اس جو قدر بنی ہے ملک میں، دنیا میں ہماری قدر بنی ہے، اس کو قائم اور دائم رکھے. ہم بیسیکلی ایک ایگریکلچر بیسڈ جو ہے نا کمپنی ہے. ہم مینوفیکچرنگ بھی کرتے ہیں، فارمولیشنز بھی کرتے ہیں. ایگریکلچر انپوٹس بیسیکلی جو فارمرز کے لیے ان کی کھیت میں بجائی سے لے کے ہارویسٹنگ تک جتنے مراحل سے وہ گزرتی ہے کراپ، ہر کے لیے ہمارے پاس سیڈ سے لے کے ہربیسائڈ، فنجیسائڈ، جتنے ایگرو کیمیکل اور فرٹیلائزر، خوراکی اجزاء جن کو کہتے ہیں، تمام چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. اور جو پاکستان کی جو بھی فصل پاکستان میں لگتی ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار میں الحمدللہ ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں سب سے پہلے ایز اے پاکستانی اینڈ بینگ اے پارٹ آف براوو کراپ سائنسز، ٹھیک ہے، تو میں اپنے تمام
जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे कंपनी से रिलेटेड बाहर फार्मर्स हैं, हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, और पाक अफवाज को, हमारी पूरी कौम को मैं 79th जो है यौम आज़ादी उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे ये इस बात पे भी फ़ख्र है कि मैं उस अदारे का हिस्सा हूँ जो इन चीज़ों को बड़ा जिन पे बिलीव करता है, और हर साल हम इसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं और इसमें जो हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और इससे ओवर एंड अबव हमारा जो फ्लैग है, सब हलाली परचम जिसको कहते हैं, हमारे ब्रावो का लोगों को देखें तो लोगों की थीम ही बेस्ड ऑन वो ग्रीन कलर है वो दोनों, ठीक है। तो इसलिए हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से हैं होश संभाली है तो हम इस यौम आज़ादी को इसी जोश व खरोश से मनाते हैं। और पाक फौज को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा बायो में जो है सबसे बड़ा प्रोडक्ट है बुनामी, जो कि एक तो इंपोर्ट करते हैं लोग फर्टिलाइज़र, हम लोग लोकल फर्टिलाइज़र बनाते हैं। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा इस पर बेनिफिट होता है कि लोकल चीज़ है उसको वैल्यू ऐड करके आप किसान तक दे रहे हैं। दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सॉइल फ्रेंडली है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी है जो दुनिया में बहुत आगे जा रही है और ये सिर्फ ब्रावो ग्रुप के पास है। देखें, जश्न एक तो बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है। दूसरा ये कि ब्रावो ग्रुप जो आज़ाद ख्याल के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, नई चीज़ें लेके आ रही है। इसको फॉलो करें और मुल्क को दयानत अमानत के साथ चलाएं। ये चीज़ें हमें आगे लेके चलेंगी इंशाल्लाह।